السلام علیکم۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنا اگلا رکوع دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے سورہ آل عمران کا 3 رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، ویقتلون الذین، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگ کو جو یأمرون بالقسط، وہ حکم دیتے ہیں انہیں انصاف کا، من الناسی، لوگوں میں، فبشر، من الناسی، لوگوں میں سے، فبشرہم، پس بشارت دے دیجیے انہیں، بعذاب علیم، عذاب کی دردناک۔ وہ لوگ جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اور ان کی جو صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو جو ان کے درمیان انصاف کا حکم دیتے ہیں، لوگوں سے انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے ان کے لیے عذاب کی جو ہے وہ بشارت ہے، عذاب کی نوید ہے، جو ہے وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ نوید تو میرے خیال خوشخبری کہتے ہیں، وعید ہے ان لوگ کے لیے عذاب کی۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ یعنی ایسے لوگ جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، ایسے لوگ کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء کا قتل بہت بڑا ظلم ہے، بہت جو اللہ کے، جس طرح بنی اسرائیل نے، آل عمران کا مطلب ہے حضرت عمران جو تھے وہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے حضرت عمران جو ہے، اور آگے ان کی جو آل تھی وہ حضرت عیسیٰ سے آگے جو تھے، جو امتی بنے حضرت عیسیٰ کے، اس میں وہ سب ان کے ذکر ہے۔ تو اس کی صورت میں جو ہے نا اہل کتاب کا ذکر ہے، یعنی بنی اسرائیل سے متعلق بھی جو ہے اس میں باتیں ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں کا مسلسل انکار کرتے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل تھے جو انبیاء کا قتل کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے عذاب ہے، اور ان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا جو ہے وہ، یعنی ان کا کوئی فیض نہیں ہوتا ان کو، ان کی نیکیوں کا بھی، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا صلہ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں کوئی نہیں ہوتا ان کے لیے، اور ان کے لیے قیامت کے دن بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین، الم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، طرف ان لوگ کے جو اوتو نصیباً، وہ دیے گئے، نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، یدعون، وہ بلائے جاتے ہیں، الی الکتابی، طرف کتاب کے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، ثم یتولی، پھر منہ پھیر لیتا ہے، فریقٌ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وہم معرضون، وہم، اور وہ ہیں ہی، معرضون، اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، توراۃ اور انجیل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے جو ان کو جو ہے وہ بلائے جاتے ہیں، یعنی جو ہے اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، یعنی وہ لوگ جو کہ کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یعنی جو اہل کتاب ہیں وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی قرآن پاک کی طرف، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ جو بنی اسرائیل تھے وہ، چونکہ وہ پہلے ان میں انبیاء آتے تھے، ان میں تمام علم آتا تھا، تو وہ اپنے ہی جو ہے تھے انبیاء یا جو ان کے اہل علم تھے ان سے فیصلے کراتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو ان کو قرآن کی طرف دعوت دی گئی تاکہ جو ہے قرآن ان کے درمیان فیصلہ کرے، لیکن پھر منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا ان میں سے گروہ نے، اور وہ لوگ ہیں ہی اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، یعنی ان کے دلوں میں ہی کجی ہے، وہ بہرحال منہ موڑ ہی لیتے ہیں جو ہے یہ کتاب سے، قرآن پاک سے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن تمسنا، ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو، نارو، آگ، الا ایاما، مگر دن معدودات، ایام معدودات، گنتی کے چند دن،
وغرہم اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں فی دینہم ان کے دین نے یعنی ان کے ایمان نے ما کانوا یفترون اس چیز نے جو کانو تھے وہ یفترون وہ افطرا باندھتے یعنی وہ جو یہ افطرا باندھتے تھے کہ ہمیں آگ جو ہے صرف چند دن چھوئے گی، اس چیز نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بار بار اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں کہ جو یہ بنی اسرائیل ہیں یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو آگ ہی نہیں چھوئے گی، یا اگر چھوئے گی تو صرف چند دن چھوئے گی، تو اس لیے وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ یا قرآن کی جو ہدایات ہے یا آیات ہے ان کی طرف وہ نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو دھوکے میں ہے، ان کی جو یہ سوچ ہے، ان کا جو یہ ایمان ہے، یہ صرف ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ فَكَيْفَ تو کیسا ہوگا اذا جب جمعناہم ہم جمع کریں گے انہیں لیوم لا ریب فیہ لیوم اس دن کے لیے لا ریب نہیں کوئی شک فیہ جس میں یعنی قیامت کا دن ووفیت اور پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس ما کسبت جو اس نے کمایا وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ قل اللہم کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملکی اے مالک بادشاہت کے، تو اتل ملکا تو دیتا ہے بادشاہت من تشاء جس کو تو چاہتا ہے وتنزع الملکا اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے وتذل اور تو ذلت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے۔ بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے انکا بے شک تو علی کلی اوپر ہر شے کے علی کلی شیء اوپر ہر شے کے قادر ہے کہ یہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا ایک طرح سے طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اے اللہ پاک تمام بادشاہت کے مالک یا اللہ پاک تو آپ ہی جس کو جو ہے وہ بادشاہت دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، آپ جس سے لینا چاہے بادشاہت اس سے لے لیتے ہیں، اور عزت اور ذلت بھی اللہ پاک ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر خیر ہے اور اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے۔ تولج اللیلہ تو ڈالتا ہے رات کو فی النہار دن میں وتولج النہار فی اللیل اور تو ڈالتا ہے دن کو نہار کو فی اللیل رات میں وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے حی زندہ کو من المیت مردہ سے وتخرج المیت اور تو نکالتا ہے میت مردہ کو من الحی زندہ سے وترزق من تشاء بغیر حساب اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر کسی حساب کتاب کے۔ لا یتخذ المؤمنین الکافرین لا یتخذی نہ پکڑے نہ بنائیں مومنون مومن لوگ الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین من دونی سوائے یا علاوہ مومنین مومنوں کے، یعنی جو مومن لوگ ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے دوست نہ بنائیں، یہ حکم ہے یہاں پہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَن اور جو کوئی یفعل وہ کرے ذالک ایسا فلیس پس نہیں ہے من اللہ اللہ سے فی شیء کسی بھی چیز میں، یعنی پھر وہ اللہ سے کسی بھی چیز میں جو جسے کہہ لیں کوئی ڈیمانڈ یا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کو ان کافروں کے شر سے بچائے یا اللہ اس کی حفاظت کرے ان کافروں سے، تو ایسی وہ کوئی ڈیمانڈ ہے وہ یا وہ اللہ سے کوئی بات ایسی نہیں کہہ سکتا یا وہ اس کی امید نہیں رکھ سکتا۔ الا ان تتقوا مگر یہ کہ تم بچو منہم ان سے تقاۃ بچنا جیسا کہ بچنا چاہیے۔ یحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ یحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ اپنی ذات سے وإلی اللہ المصیر اور طرف اللہ ہی کے پلٹنا ہے لوٹنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو بار بار وارن کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سیدھی راہ پہ آئے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور مومنوں کو دوست رکھے، اور جو ہے وہ اللہ ہی سے اگر اس کو خیر چاہیے تو وہ اللہ ہی کی احکامات پر عمل کرے۔ کل ان تخفو کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان تخفو اگر تم چھپاؤ ما فی جو کچھ بیچ میں ہے صدورکم تمہارے سینوں کے
माफ़ी सुदूरिकुम, जो कुछ तुम्हारे सीनों में है, औ तुब्दुहु, या तुम ज़ाहिर कर दो, या अलमहुल्लाह, जानता है उसको अल्लाह। यानी अब जो भी छुपाते हो अपने सीने में या ज़ाहिर करते हो, अल्लाह उसको बहरहाल जानता होता है। व यअलमु, और वो जानता है, मा फिस समावाती, जो कुछ है बीच आसमानों के, व मा फिल अर्दी, और जो कुछ ज़मीन में है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ऊपर हर शय के कादिर है। यौमा, जिस दिन, ताजिदु, पालेगा, यौमा ताजिदु, जिस दिन पालेगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स, मा अमलत, जो उसने अमल किया, जो उसने के अमाल थे उनका बदला। यौमा ताजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमलत, जिस दिन पालेगा हर नफ्स जो उसने अमल किया, मिन खैरिन, भलाई में से, मुहज़रा, हाजिर किया हुआ, यानी उसके सामने आ जाएगा उसका अमाल नामा, उसके अमाल का जो बदला है। वमा आमिलत, और जो उसने अमल किया, मिन सूई, बुराई में से, जो उसने खैर में से किया वो भी सामने आ जाएगा, और जो उसने अमल किया बुराई में से। तवद्दु, वो चाहेगा, तवद्दु, तो वो चाहेगा, लौ अन्ना, काश, ये के, बैनहा, दरमियान इसके, व बैनहु, और दरमियान उसकी, बुराई के, व बैनहु होता है कि उसके और उसकी जो है वो उसके अमाल के दरमियान, यानी उसकी और उसकी बुराई के दरमियान, अमदम बैदा, फ़ासला हो दूर का। जब इंसान के सामने जिस दिन क़यामत के दिन उसके अमाल उसके सामने आ जाएंगे, वो खैर में से हो या वो बुराई, अगर वो या बुराई में से हो, तो जब वो चाहेगा, अगर वो बुराई में से होंगे तो चाहेगा कि उसके और उसके अमाल के दरमियान जो है बड़ा दूर का फ़ासला आ जाए। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, और डराता है तुमको अल्लाह अपने नफ्स से, अपनी ज़ात से। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह बहुत शफ़ीक है साथ अपने बंदों के। ये क़यामत के दिन की यहाँ पे बात हो रही है कि जब हर नफ्स के सामने जो है उसके अमाल नामा आ जाएंगे, वो नेकी होगी जो होगी वो उसके, अगर बुराई में से होंगे उसके अमाल, उसके बुरे अमाल होंगे, तो वो ये ख्वाहिश करेगा कि उसके और उसके अमाल के दरमियान बहुत दूर का फ़ासला हो जाए, उसके अमाल किसी तरह दूर हट जाए उससे। लेकिन उस दिन आपका अमाल नामा आपके हाथ में दिया जाएगा और आपके अमाल का बदला भी आपको दिया जाएगा। और अल्लाह ताला इसी तरह जो है अपने नफ्स से, जो अपनी ज़ात से जो है अल्लाह ताला अपने बंदों को आगाह करता रहता है, उन्हें डराता रहता है कि जो है आप अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करें। अल्लाह ताला इन लोगों को बारहा जो है कुरान में भी और अल्लाह ताला ज़िंदगी की कई मिसालों में इंसान को बावर कराता रहता है कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और सिर्फ़ अल्लाह ही से डरो, और तुम सवाल किए जाओगे अपने अमाल के बारे में। आगे ये इंसान पर, समझने वालों पर है कि वो इसको समझ तो पाते हैं या नहीं। तो अल्लाह ताला जो है, लेकिन अल्लाह ताला ने देखिए कितनी प्यारा इख्तिताम किया आयत का कि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, कि अल्लाह जो है बहुत शफ़ीक है अपने बंदों से, कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जो है वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह ये भी कहा कि अल्लाह क्या करेगा अज़ाब दे के अपने बंदों को, अगर वो अल्लाह पर ईमान लाएँ और यौम आखिरत पर ईमान लाएँ। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत शफ़ीक है, उन पर बहुत रहम करने वाला है और उनसे मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला हमें इस कुरान पाक को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पर अमल करने की, यानी हमें अपने अमाल को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर समझ आई हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो लाइक किया करो, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, और अगर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ रही है या नहीं। ये मेरे फ़ीडबैक के लिए होता है मुझे उसे, या फिर कमेंट कर दिया करें और नॉलेज इसको शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।